إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا نیکی اور بدی کی اقسام۔ گزارش کی تھی کہ یہ دو قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں اور دو قسم کی بدیاں ہوتی ہیں۔ ایک نیکی وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ ہماری ذات کو ہوتا ہے، اور ایک نیکی وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا ہے، ہمارے پڑوسی کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گاؤں والوں کو، یہاں تک کہ ہم اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہوں، تو ان لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جس طرح پڑوسی کے حقوق جب بیان کیے اللہ نے تو فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، وہ بندہ جو تیری سائیڈ پہ بیٹھا ہوا اس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یعنی آپ اگر سیٹ پر بیٹھے ہیں، کرایہ دونوں نے برابر دیا ہوا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا مسکین سا بندہ تو آپ چوڑے ہو کے بیٹھیں اور اس کو دبا کے رکھیں۔ اس کا بھی محاسبہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو وہ بندہ جو ہے خدا خوف بندہ، جو وہ سوچتا ہے ہر جگہ کہ میری حدود کیا ہیں۔ اسی طرح بدی کی کچھ اقسام وہ ہیں جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، کسی کا اس سے کوئی نقصان نہیں۔ ایک بندہ اگر روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس کا ذاتی نقصان ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر چوری کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو یہ وہ گناہ ہیں جو معاشرے کے لیے نقصان دہ، اور اس کی بہت ساری صورتیں صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ برائی کو جاری کر دیا جائے یا نیکی کو جاری کر دیا جائے۔ آپ کنواں کھدواتے ہیں، تالاب بناتے ہیں، کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح کوئی بدی ایسی چھوڑ جاتے ہیں کہ بندہ خود تو مر جاتا ہے اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، وہ چلتی رہتی ہے، پیچھے اولاد کو فائدہ ہوتا رہتا مالی طور پہ، اور ہمارا جو ہے وہ فائل کھلی رہتی ہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ وہاں پھر ہمارے اکاؤنٹ میں نکلیں گے۔ تو نیکی بھی متعدی ہوتی ہے، بیماری بھی متعدی ہوتی ہے، اور بدی بھی متعدی ہوتی ہے، جو پھیلتی ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جو 4 منٹ 10 منٹ ہمارے پاس بیٹھ جائے اس کا بھی نقصان کر دیتی ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں۔ اس میں گزارش یہ کی تھی، جہاں پہ بات ہماری ختم ہوئی تھی، کہ لازمی نیکی کی بجائے، نیکی تو وہ بھی نیکی ہے
لیکن وہ نیکی جو معاشرے کے لیے نفع رساں ہو اس کا زیادہ اجر ہوتا ہے. اور ذاتی بدی کی بجائے وہ بدی جس کا نقصان معاشرے کو ہو وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس کا وبال زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں بڑے خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے. اگر ایک بچہ میتھ میں کمزور ہے تو وہ اس کمزوری کو اسلامیات میں رٹا لگا کے یا اردو میں رٹا لگا کے کبھی پورا نہیں کر سکتا. وہ اسلامیات کے 100% نمبر لے جائے، اردو کے 100% نمبر لے جائے، لیکن جو اس کی میتھ کی کمزوری ہے اس کا نقصان اس کو لازم اٹھانا پڑے. اسی طرح ہم معاشرے میں جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، سوشل جو ہمارا بیہیویئر ہے، وہ آپ دیکھ لیں کس قسم کا، کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب ایک ہی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اگر ہم اس کمی کو اپنی نمازوں سے اور نوافل سے اور نفلی روزوں سے اور عرفات کے روزے سے اور ذی الحجہ کے 10 روزوں سے اور بڑی قربانی سے اگر ہم کور کرنا چاہیں تو کبھی کور نہیں ہوتی. خامی کہیں اور ہے، تیاری ہم کسی اور چیز کی کر رہے ہیں. وہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کسی بھی اسپتال میں جب سب سے پہلے وہ کیا ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے بیماری کیا ہے، پن پوائنٹ کریں اس کو، اس کے بعد اس کا علاج کریں. تو ذرا یہ تو دیکھیں نا ہمارا مسئلہ کیا. ہمارا مسئلہ نمازیں نہیں ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں. کسی زمانے میں صرف بوڑھے مسجد جایا کرتے تھے، اب جوانوں سے بھری ہوئی ہیں. کسی زمانے میں صرف بوڑھے داڑھی رکھتے تھے، اب جوان رکھتے ہیں کالجٹ. کسی زمانے میں صرف کسانوں کی ہوتی تھی، اب ڈاکٹروں کی بھی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی معاشرے میں کمی نہیں ہے. مدارس 300% نہیں، فیصد سے آگے بڑھ کر گنا، جس وقت 300 گنا زیادہ ہو گئے. ایک وفاق سے 70-80 ہزار حافظ ہر سال نکلتے. پہلے گاؤں میں ایک جامع مسجد ہوتی ہے، اب ہر مسجد جامع بن گئی ہے. گلی گلی مسجدیں بن گئی. لوگ مساجد بنانے کے لیے، اب مساجد کے نام پر آپ کریں لوگ فوراً چندہ دیں گے. ان چیزوں کی کمی ہمارے یہاں نہیں ہے. نمازی پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں، حاجی پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں، حرم کھلا کر دیا گیا ہے. شیطان کو مارنے کے لیے پہلے بس وہ ایک ہی گلی سی ہوتی تھی، اب 3 پل بنا دیے گئے چوڑے چوڑے. لیکن وہ جو اپنے اندر بیٹھا ہوا شیطان ہے اس کو ہم پتھر مارنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں. کہنا بلے شاہ آسمانی اڑدے پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. پڑھ پڑھے عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. میرے اندر کیا خرابی ہے؟ عبادت میرا مسئلہ ہے. میں نمازوں کا معاملے میں کمزور ہوں یا سوشل معاملات میں کمزور ہوں. دیانتداری کے ساتھ یہ چیزیں اپنے آپ کو پڑھنے والی ہیں. قیامت کے دن ہم نے خود پڑھنا. اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا آڈیٹر خود کافی ہے، کسی اور کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. قرآن کہتا ہے کوئی بندہ اتنا بھولا نہیں ہے، اپنے بارے میں اسے اچھی طرح پتہ ہے وہ کیا چیز ہے. دھوکہ دوسروں کو دیتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ معذرتیں تلاش کرتا پھرے، لیکن وہ معذرتیں دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اس کا اپنا ضمیر جانتا ہے کہ وہ چور ہے، اس کے معاملات درست نہیں ہیں. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی ہمیشہ یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وعیدیں دی ہیں وہ سوشل معاملات میں زیادہ ہیں.
آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اور 3 بار قسم کھا کے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا۔ قرآن میں پہلے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اور نماز قائم کرو۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے باتیں ہی ہیں نا، المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے لوگوں کے ساتھ بات کرنا سیکھو۔ من لا یشکر الناس فلا یشکر اللہ، جو اللہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ جو 100 درم 100 روپیہ واپس نہیں کر سکتا ادھار کسی کا، وہ 1 کروڑ یا 1 ارب کیسے واپس کرے گا؟ اللہ کے تو ڈھیر سارے احسانات ہیں، دنیا کا تو کوئی احسان ہم وہ نہیں اتار سکتے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑا ہے۔ تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اعمال میں کمپرومائز ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، روزہ نہیں رکھ سکتے قضا کر لو، بعد میں سفر میں وہ قصر کر لو، لیکن توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان ہوتا ہے، ہم احسان سنتے رہتے ہیں نا، الفاظ بھی مر جاتے ہیں جس طرح بندے مرتے ہیں۔ کثرت استعمال سے الفاظ اپنا اثر کھو دیتے، بے جان ہو جاتے، جس طرح کپڑا دھو کے آخر وہ جان نکل جاتی ہے اس کی، نہ چمک باقی رہتی ہے نہ اس میں جان رہتی ہے۔ سیم حسن پیدا کردن، احسان کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم جس کو احسان چڑھانا، باجا چڑھانا کسی پر، وہ یہ نہیں ہے۔ حسن پیدا کردن، جو بھی کام کرو اس میں حسن پیدا کر دو۔ پڑوس میں رہو تو اس رشتے میں حسن پیدا کر دو، والدین کے ساتھ تعلق میں حسن پیدا کر دو۔ تو اس کو جوڑا ہے۔ تو سب سے پہلے مخلوق امتحان ہے ہمارا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو رشتے ناتے ہیں نا، یہ بھی مصیبتوں کی طرح، حادثوں کی طرح امتحان ہیں۔ ہم نے نہیں چنے تھے اپنے ماموں، یہ چچے تائے، یہ دادے دادیاں، یہ خدا نے چنے۔ اور خدا پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ہمیں اچھے رشتہ دار کیوں نہیں دیے؟ اچھے رشتہ دار تمہیں دیے جاتے تو تم کمائی کیسے کرتے؟ وہ تمہارے ساتھ بدی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہو تو کماتے ہو، یہ تمہارا کریڈٹ ہے۔ اگر یہ اچھے ہوتے تو اچھے کے ساتھ اچھائی کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ جی کو جی ہر کوئی کرتا ہے، 100 دینے والے کو 105 ہر کوئی دے دیتا ہے۔ اجر اس میں ہے کہ وہ بدی کرے، وہ نہ دے اور تم دو، وہ برائی کرے اور تم اچھائی کرو، وہ کٹے اور تم جڑو خدا کا حکم سمجھ کر اس کی تکلیفوں کو ایمان کے یہ ایمان جو ہے یہ بریک کا کام کرتا ہے، یہ شاک ابزاربر ہے، یہ ابزارب کر لیتا ہے اس کو ایمان کے زور پر، کہ یہ شخص مجھے میرے ساتھ بدی کر کے، مجھے غصہ چڑھا کے مجھے جہنم میں نہیں پھینک سکتا، مجھے اس بندے کی بدی سے جنت کمانی ہے۔ الاقارب کالعقارب، رشتہ دار سب کے بچھو ہوتے ہیں رشتہ داروں کے حق میں۔
جب رشتہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد بندے کی اصل کھل کر سامنے آتی ہے. اس لیے فرمایا صل من قطعک. 4 لفظی نسخہ ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ جنت کتنے دور ہے، سوال کیا تھا اس نے کہا جنت بس 2 قدم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا قدم اپنے نفس پر رکھو، اپنی ناک پر رکھو. یہ جنت میں نہیں جانے دیتی. یہ دیواریں چین ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے. یہ ہر معاملے میں کھڑی ہو جاتی ہے، خدا کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. کہتے ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ اس ناک کا کیا کریں؟ مانتے ہیں اللہ کا حکم ہے، کہتے مگر ناک کدھر جائے گی؟ اس ناک کو اللہ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم. یہ ناک نہیں، یہ پائپ ہے، یہ ہاتھی کی سونڈ ہے، انسان کی ناک نہیں ہے. ہم اس پر نشان لگائیں گے. ولید ابن مغیرہ کو ناک نے روکا ہوا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اچھی طرح جانتا. ناک نے روکا ہوا تھا کہ بنو ہاشم کا بندہ رسول مان لیا تو اس ناک کو کہاں لے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر نشان لگائیں گے، یہاں ماریں گے ہم اس کی ناک پر. کسی کو سمجھ نہیں لگی. جب بدر میں دیکھا اس کی ناک پہ تلوار کا وار تو سمجھ آ گئی اچھا یہ تھا سنسمہ علی الخرطوم. تو حضور نے فرمایا، کسی نے پوچھا جنت میں جانے کے لیے مختصر سے مجھے الفاظ، کوئی چھوٹا سا نسخہ پکڑا دے تو مجھے جنت میں لے جائے. فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اس سے جڑ. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم رکھتا ہے، ضرورت کے وقت نہیں دیتا، اس کو ضرورت پڑے تو دے. وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر زیادتی کرے تو معاف کر، اگر چاہتا ہے کہ خدا تجھے معاف کرے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اور جو تیرے ساتھ بدی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، تب تو اچھا ہے، پھر تو نیک. ہم نیک اسی کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ نیک. مگر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ناک آڑے آ جاتی ہے. اپنوں کو دینے میں اجر کیوں زیادہ ہے کہ ناک رگڑ کر دینا پڑتا ہے. یہ جو شریکہ ہوتا ہے نا، اس میں شریکوں پہ، شریک کون ہے؟ ماں کا پیٹ. ہمارا شریکہ کس کے ساتھ ہے؟ گاؤں والوں کے ساتھ نہیں، شہر والوں کے ساتھ نہیں، محلے والوں کے ساتھ نہیں، اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہے کہ میری کوٹھی اس سے بڑی ہو. اپنے بھائی کے ساتھ ہے. یہ ہے تو ناک کا مسئلہ ہو جاتا ہے. قریبی رشتہ دار کو دینے میں الاقرب فالاقرب اس لیے زیادہ اثر ہوتا ہے کہ دینے سے پہلے فقیر کو تو آپ کو ترس آیا، آپ نے فوراً دے دیا، بات ختم ہو گئی. اس ٹائم کا اجر دینے میں آپ کو 5 منٹ لگے، محسوس کرنے میں 5 منٹ لگے، آپ نے اس کو دینے میں 5 منٹ لگا دی، 10 منٹ کا خرچہ ہے سارا. رشتہ دار کو آپ نے دینا ہے، آپ کو پتہ ہے ضرورت مند ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے پتہ نہیں پوری رات لڑنا پڑا ہے، 2 دن لڑنا پڑا ہے، کب کب ارادہ بنا اور کب کب ٹوٹا. اس کا کون کون شیطان پکڑ پکڑ کے فائلیں لاتا، اس نے تیرے ساتھ یہ بھی کیا ہوا ہے، اس نے تیرے ساتھ یہ بھی کیا ہوا ہے، تو پاگل ہے، اس کو دے گا تو فلاں کو دے دے. اور بندہ کہتا ہے کوئی نہیں میرے ساتھ کیا اس نے، لیکن اس کو اس وقت ضرورت ہے، میں اللہ کے دیا اس کا دے رہا ہوں. میں اس کی جگہ ہو سکتا تھا، میں بھی مجبور ہو سکتا تھا. بندے 2 ہی ہوتے ہیں، یا دینے والا یا لینے والا. اللہ پاک ہمیشہ دینے والا رکھے، کیوں لینے والا بنائے؟ دینے سے رکو گے تو لینے والے بن جاؤ گے. یا رات ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے. بندے نے کہا اللہ کے رسول میں غریب ہوں، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تھوڑے سے ہیں. فرمایا جاؤ اللہ کی راہ میں دے دو. دینے والے بنو، پھر دیکھو رب کھولتا کہ نہیں. جس کنویں سے پانی نکلتا ہے اس کنویں کی سیریں، اس کنویں کے سوتے جاگ اٹھتے ہیں. جس کنویں سے پانی لینے سے لوگوں کو منع کر دیا جاتا ہے
اس کنویں کا ایسا نہیں کہ باہر ابلنا شروع ہو جاتا، اس کا لیول برابر رہتا ہے، لیکن سوتے مر جاتے ہیں، اس پانی کا رخ کہیں کسی محلے میں کسی اور کنویں کی طرف ہو جاتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ تو اپنے رشتہ دار کو دینے میں بندے کو پتہ نہیں کتنی، یہ رکاوٹوں والی دوڑ ہے نا، دنیا رکاوٹوں والی دوڑ ہے، سیدھی نہیں ہے یہ۔ اس کی کوئی زیادتی یاد آ جاتی ہے، شیطان محنت یہ کرتا ہے کہ اس کو روکو اور ڈھونڈو کوئی ایسا کیس ڈھونڈو کہ یہ اس رشتہ دار کو دینے سے رک جائے۔ 2 دن لڑنا پڑتا ہے، اب وہ 2 دن کا اجر ملے گا، وہ لڑائی کا، فرشتے الرٹ ہیں، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں آخری بالیں ہوتی ہیں، زیادہ رنز چاہیے ہوتے ہیں، ڈاٹ بال زبردست نقصان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ سنگل ہی بنا لے لیکن بال جو ہے وہ ڈاٹ نہ ہو، ایمرجنسی مچی ہوتی ہے۔ ابلیس بھی دوڑ دوڑ کے ڈھونڈ کے اس بندے کے عیب لے کر آتا ہے، غصہ چڑھاتا ہے، دوڑتا ہے نا، الشیطان یجری من الانسان کا مجرى الدم، یہ خون کی طرح انسانی بدن میں دوڑتا ہے، غصہ چڑھاتا ہے، ساتھ بلڈ پریشر چیک کرتا رہتا ہے اور کتنا چڑھانا ہے اس کا۔ ادھر فرشتے بھی الرٹ ہوتے ہیں، کرتا ہے کیا بندہ، جیتتا ہے یا ہارتا ہے، کیا بنتا ہے، یا اللہ چھکا لگ جائے۔ فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، مرتے وقت وہ آتے ہیں کہ دنیا میں بھی یار ہم تمہارے خیر خواہ تھے، تم گناہ کرتے تھے، ہم اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتے تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ۔ وہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت شیطان بھی پورا زور لگا رہا ہوتا، فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوتے، بندہ ساری فائلوں کو ایک طرف پھینک دو، میرے رب نے یہ حکم دیا، میرے رسول نے یہ حکم دیا، میں ان کے کہنے پہ دے رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے تھوڑا دے رہا ہوں۔ تو اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر یہ ناراضگیاں اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی لاجیکل بات ہے، آپ کا جو آپ کا پوسٹ ماسٹر ہے، ڈاکخانے والا جو آپ کا، اس کی اور آپ کی دشمنی ہو سکتی، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا، کوئی محلے دار بھی ہو سکتا، آپس میں کوئی ٹسل بھی ہو سکتی، لیکن یہ ٹسل پرسنل ہے، اس کی آفیشل اگر جو حیثیت ہے، اگر اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کی رجسٹری آتی ہے وہ دبا لیتا، نہیں دیتا آپ کو، خیانت ہو گئی نا، کرائم ہو گیا نا، جرم ہے نا، اخلاقی بھی سرکاری بھی۔ ایک بندہ محتاج ہے، شریعت کا حکم ہے اس کو دیا جائے، آپ کو دینا چاہیے، اللہ کا دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، آپ دبا کر بیٹھ جاتے ہیں تو میری اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو گڑبڑ ہوگی، یہ اب اللہ کے لیے نہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حق ہے ان کو، تو اس لیے ان کو دینے میں زیادہ اجر ہوتا ہے کہ ناک رگڑنی پڑتی ہے اس میں، شیطان بار بار پکڑ کے ناک کو کھڑا کرتا ہے اور بندہ پھر اس کو لٹا لیتا ہے، یار تیسرے دن کیڑے اس ناک کو کھا کے باہر نکل آتے، کیا چیز ہے یہ ناک، کسی حادثے میں آج جان نکل سکتی، گاڑی لگ سکتی ہے، کوئی مار سکتا ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے، سڑک کراس کرتے ہوئے کسی گاڑی کے نیچے، یہ ناک چیز کیا ہے؟ میں نے مردے کی ناک سے نکلتے دیکھیں کیڑے، یہ ناک 4 دن کی بات، اسی ناک کی ویلیو ہے، اس کو نفس بھی کہتے ہیں۔ اے کشتی نال شیطان دے لڑنے کدی اپنے آپ نال تو لڑے ہی نہیں، اپنے آپ لڑائی کرنی پڑتی ہے اپنے ساتھ، جا جا مندر مسیتاں وڑنے کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں، گھور اندھیرا ہے، یہ مسجدیں روشن کرنے سے نہیں دور ہوتا، اندر لائٹ جلانی پڑتی، لہذا وہ نیکی جو ذاتی ہے، نماز، نوافل، عام طور پہ جب بھی کوئی سیزن آتا ہے اس میں جتنے بھی پیغامات واٹس ایپ پہ آتے ہیں شیئر کریں اسے، اس میں زیادہ تر زور اسی پہ ہوتا ہے، فلاں وظیفے کریں، فلاں ذکر زیادہ کریں، نوافل اتنے پڑھیں، روزے رکھیں اس کے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی صاحب آپ
محلے میں تلاش کریں، کسی کو ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ابھی عید سر پہ ہے، کسی کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، بچوں کے جوتے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک ایک قدم یہ تلاش، یہ نیکی ہے، یہ وزنی ہے، قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن ہوگا، رکعتیں گنی جائیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی رکعتیں ہماری رکعتیں برابر ہوں گی، پھر گنتی دیکھی جائے تو ان کے بھی 30 روزے، ہمارے بھی 30 روزے، تولے جائیں گے۔ وزن کس میں؟ تو اس کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ کوئی مریض ہے آپ کے محلے میں، کسی بچے کی فیس دینی ہے، فیس کی وجہ سے اس کا سکول جانا رکا ہوا ہے، اپنے بچوں کے سارے بناتے ہیں، کسی یتیم غریب کے بچوں کے کپڑے بنا دیں، آپ کوئی وکھرا کریں نا، طے کر لیں کہ میں نے اس دفعہ کوئی وکھرا کام کرنا، وکھری نیکی کرنی، سرپرائز دینا فرشتوں کو۔ یہ باقی کے سارے کام فرشتوں کو پتہ ہے، ہمارے نماز پڑھتا ہے مسلمان، جب مسجد میں نہ آئے تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ اگر کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت دور فرما، اگر بھٹک گیا اس وجہ سے مسجد میں نہیں آیا تو ہدایت اسے دے، دعا کرتے ہیں وہ۔ جیسے ہم اپنے کسی دوست کو ڈھونڈتے ہیں نا، وہ بھی مسجد میں نظر مارتے ہیں، فلاں بندہ یار یہاں بیٹھتا تھا کہاں گیا ہے، وہ جگہ روتی ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جس جگہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا وہ روتی۔ تو یہ دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی خیر کا کام کروائیں، کہیں پانی ہے، روز ہم گلا کرتے ہیں جی یہ نہیں ہوتا جی وہ ہوتا ہے جی، دیکھیں جی کچرا ہے جی، پانی باہر نکلا ہوا جی، یار آپ 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار لگا کے وہ گلی پکی کروا دو، صدقہ جاریہ نا، وہ اینٹیں جب تلیں گی تو پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں گٹلی ہے، تم دبانے بیٹھے ہو اور قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی تو بات ختم ہو گئی ہے، اب یہ کب اگنا ہے، اس نے کب لوگوں نے اس کا پھل کھانا ہے، بندہ یہی سوچتا ہے نا کہ بیکار ہے، اب گٹھلی لگانا بیکار ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو بوئے بغیر نہ اٹھنا، انما الاعمال بالنیات، ہو سکتا ہے کہ دونوں پلڑے برابر ہیں، وہی گٹلی تجھے جنت میں لے جائے، اس وقت اس گٹلی کی بڑی ضرورت ہوگی۔ زیادہ مسئلہ اسی وقت ہوتا ہے، آخر میں آ کے ایک رن کے لیے ٹیم ہار جائے تو بندہ پھر وہ ڈاٹ جو بالیں کھیلا ہوا ہے، وہ چاہے کپتان بھی ہو ٹیم کا، ان پر لانتے کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے، اس نے اتنی بالیں ضائع کی ہیں، اس وقت پھر حساب لگاتے ہیں کتنی ضائع کی ہیں، جیت جائیں تو نہیں حساب لگاتے، اس وقت اس چھوٹی نیکی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑنا، ہم میں سے اکثر انہی حقیر کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں، اور گناہ کو کبھی حقیر سمجھ کے مت کرنا، یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ تو چھوٹا ہے، لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں، لوگوں کو چھوڑو، تم اپنا فکر کرو، اپنے تول کا اپنے میزان کا فکر کرو، ہو سکتا ہے دونوں پلڑے برابر ہیں اور وہی جس کو تو چھوٹا سمجھ رہا تھا وہ پلڑا جھکا دے بدی والا۔ ہر بدی، چھوٹی سے چھوٹی بدی کو ہمیشہ اس تصور سے دیکھو کہ میرے دونوں پلڑے برابر ہیں، یہ کھانا خراب میرا جو ہے وہ بدیوں والے کو جھکا دے گی، اور ہر نیکی کرو چھوٹی ہو یہ سمجھ کر کہ اس نیکی نے میرا وہ جنت والا پلڑا جھکانا ہے، وہ دائیں سائڈ اس نے جھکانی ہے۔ سوشل معاملات، حقوق العباد، دیکھیں اللہ کریم ہے، اللہ کے حقوق میں اللہ بے نیاز ہے، انہیں ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، وہ بدن سے بھی بے نیاز ہے، بدن کا بھی محتاج نہیں، ہماری عبادت کا بھی محتاج۔ خود آپ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے کہلوا دیا ہے تم سارے مل کر متقی ترین شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہو کر اللہ پر احسان چڑھا رہا ہے اور اس احسان کے ذریعے وہ اللہ کو بلیک میل کر کے دعا اپنی قبول منظور کروانا چاہتا ہے
تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ دعا نہیں، یہ گناہ ہے، یہ دعا نہیں، یہ آرڈر ہے۔ اے لو نمازاں تے کڈو ساڈا معاملہ، اے لو نفل تے کڈو ساڈے لائسنس، اس ٹرائی تے مل جانا چاہیے 50 نفل پڑھے۔ یہ نہیں، آپ نے شاید دیکھا نہیں، پیغمبر زیادہ مصیبتوں میں رہے ہیں، جو اللہ کے جتنے قریب ہیں۔ یہ تقوی کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال مت کریں، یہ اللہ کا احسان سمجھیں کہ اس نے آپ کو متقی بنا دیا۔ ہمیشہ نظر نیچی رہے رب کے سامنے کہ اس نے میرے اوپر بڑے احسان چڑھائے۔ تو اس میں بندہ نیکی کر کے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، گناہ کر کے اللہ کا نقصان کوئی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ تم سارے آسمان والے، زمین والے، اگلے پچھلے، فاجر ترین شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، ابو جہل کے دل کی طرح، فرعون کے دل کی طرح، میرا کوئی نقصان نہیں۔ کوئی بندہ یہ کہہ کہ جی ساڑھے اولاد ہی نہیں ہوندی، نمازاں پڑھ پڑھ تھک گئے ہیں، نماز چھوڑ دے، ٹرائیاں دے دے تھک گئے ہیں، نفل بھی بڑے پڑھے نے، نماز چھوڑ دے، تو یہ سمجھے کہ اب نماز چھوڑنے سے آسمان پر ستارے بجھ جائیں گے، فیڈر بریک ڈاؤن کر گیا، فرشتوں میں افراتفری مچی ہوئی، پتہ نہیں کس نے نماز چھوڑ دی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، ادھر تربیلا بند کا جو ہے وہ بجلی کا ٹرپ کر گیا ہے سسٹم۔ خدا کے یہاں کسی کے فسق و فجور سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، نیکی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ بے نیاز ہے ان سے، یہ ساری ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اس بندے سے کہ جو تقوی کی بنیاد پر خدا کو بلیک میل کرنا چاہے، وہ بندہ جو ڈرتے ڈرتے خدا سے دعا مانگے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، اس کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ رد ہو جائے تو بندہ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے، وہ تم ہی منہ چکیا ٹر گئے اللہ آگے، کچھ چنگا کام کیتا ہے تو اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے کہ اگر نہیں قبول ہوئی تو میں ہی اسی قابل تھا۔ اور وہ جو نمازی صاحب ہیں وہ تو چڑھ دوڑتے ہیں، غصہ، ڈھیر ساری نمازاں پڑھ چھڑیاں نے، عمرے بھی کیتے نے، پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوندا پیا بھائی۔ وہ گناہ ہوتا الٹا، دعا قبول نہ ہو، اور وہ جو غصہ آتا نا اندر ہی اندر بندے کو، وہ اس کی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے، بہت سارے لوگ، ایک حدیث کوٹ کی ہے، بہت سارے لوگ نیکی کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے بدی کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔